السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا موضوع ہے مہرو اور مانو۔ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک تھی مانو بلی جو کسی کی چہیتی اور لاڈلی نہ تھی۔ اس نے شہر کے ایک کباڑ خانے میں آنکھ کھولی اور پھر اپنی ماں اور دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ مختلف جگہوں کی تبدیلی کے بعد ایک قصاب کی دکان کے پاس رہنے لگی۔ وہ ذرا بڑی ہوئی تو ایک دن اس کی بہن رانو بلی کو ایک بہت بڑی سی اور بہت ہی پیاری سی گاڑی میں ایک بچی آئی اور بٹھا کر لے گئی۔ اس کا بھائی خونخوار کتے کے ہاتھوں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ ذرا بڑی ہوئی تو اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ مانو بلی کئی بار اپنی ماں کے پاس گئی کہ شاید اسے پہچان لے، لیکن وہ اسے ہمیشہ اجنبی بن کر ملتی اور مار پیٹ کر بھگا دیتی۔ مانو بلی نے بھی آہستہ آہستہ اپنی ماں کو بھلا دیا اور یوں ہی گلیوں میں آوارہ پھرنے لگی۔ ایک دن اچانک اس نے اپنی بہن رانو بلی کو دیکھا جو ایک بہت بڑے سے لان میں گھاس پر بیٹھی دودھ پی رہی تھی۔ مانو بلی فوراً آگے بڑھی اور اسے پکارا، لیکن اس نے بھی بہن کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ مانو بلی کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ باہر نکلی تو ایک شریر بچے نے نشانہ لگا کر ایک پتھر اسے دے مارا۔ پتھر اس کی ٹانگ پر لگا اور وہ لنگڑا کر گر پڑی۔ بچے کے ساتھ اس کے سنہری کارنامے پر کہکے لگانے لگے ساتھی اس کی۔ مانو بلی بڑی مشکل سے اٹھی اور اپنی ٹانگ زخمی لے کر بھاگ کھڑی ہوئی، کہیں باقی بچے بھی پتھر لے کر اس پر اپنا نشانہ نہ آزمانے لگ جائیں۔ اسے انسانوں پر غصہ آنے لگا کہ وہ کس دیدہ دلیری سے ہم جیسے معصوم جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ وہ اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ ایک گھر میں داخل ہوئی تو وہاں ایک مہربان بچی سے اس کا واسطہ پڑا جس کا نام مہرو تھا۔ مہرو کو اس کی حالت پہ بہت ترس آیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے ایک پیالی دودھ لے کر آئی۔ مانو پہلے تو جھجکی، اسے بھوک بھی زوروں کی لگی ہوئی تھی۔ مانو بلی نے تھوڑا سا دودھ پیا تو اس کی بھوک اور زیادہ جگ اٹھی۔ اس نے جلد ہی سارا دودھ پی لیا اور لیٹ گئی۔ مہرو اندر چلی گئی تو مانو بلی نے بھاگنے کا سوچا، مگر اپنے اس نئے مہربان دوست کو چھوڑنے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آخر مہرو آئی اور اس کے ہاتھ میں مرہم پٹی تھی۔ مرہم پٹی ہونے کے بعد مانو بلی کو کچھ سکون آیا تو وہ سو گئی۔ اگلے دن مہرو اسے اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ اس کے والدین بھی مانو بلی کو مہربان اور اچھا معلوم ہوئے، چنانچہ جلد ہی وہ اس گھر میں گھر کے افراد کی طرح رہنے لگی۔ مانو بلی کا دل وہاں لگ گیا۔ ان سب کی مہربانیوں کا صلہ اس نے وہ سب دیا جو اس گھر میں تمام چوہوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ لال بیگ اور دوسرے کیڑے مکوڑے بھی اس نے ختم کر دیے۔ اب ان کا کوئی حربہ کامیاب نہ ہوا۔ مانو بلی جھٹ انہیں پکڑتی اور کھا جاتی۔ اچھا کھانا، آرام اور سب کی توجہ ملنے لگی تو مانو بلی آہستہ آہستہ کام چور ہونے لگی۔ کھا پی کر وہ سارا دن اور رات سوتی رہتی۔ اکثر چوری چھپے دودھ بھی پی لیتی، کبھی دوسری چیزیں بھی چپکے سے ہڑپ کر جاتی۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے مانو بلی بہت موٹی ہو گئی۔ چلنا پھرنا اس کے لیے دوبھر ہو گیا۔ ایک روز چوہوں نے باورچی خانے میں ہلا بولا تو مانو بلی ان کے پیچھے دوڑی، مگر جلدی تھک گئی۔ چوہے بھی مانو بلی کی کمزوری جان گئے تھے۔ وہ ہر روز ادھر ادھر پھرتے اور مانو بلی انہیں پکڑ نہ پاتی کیونکہ وہ بہت موٹی ہو گئی تھی۔ دوڑنے سے اس کا سانس پھول جاتا اور وہ تھک جاتی۔ ایک دن اس نے گھر والوں کو کہتے سنا کہ مانو بلی کو واپس چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اتنا سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے اپنے گلیوں میں پھرنا، شرارتی بچوں کا پتھر مارنا، غریبی کے دن یاد آ گئے۔ اسے انسانوں کی خود غرضی پر غصہ آیا، لیکن قصور اس کا اپنا بھی تھا۔ چنانچہ اگلے دن سے ہی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور باقاعدگی سے روزانہ بھاگنا اور ورزش کرنا شروع کر دی۔ سستی کائلی چھوڑ کر کام کو اپنایا اور پھر جلد ہی وہ دوبارہ چوہوں کے لیے خطرے کا نشانہ بنی اور گھر والوں کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ پیارے بچوں، آپ بھی سستی چھوڑے، دل لگا کر پڑھے اور اپنے ماں باپ کی آنکھ کا تارا بنے۔ جی بچوں، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔